السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ دور حاضر میں آج ہمیں جن مسائل کی ضرورت ہے، دور حاضر کے اندر آج ہم انہی چیزوں سے، انہی مسائل سے ناواقف ہیں۔ جیسا کہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ میت کو خوشبو کیوں لگائی جاتی ہے۔ اکثر انسانوں کو یہی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میت کو خوشبو کیوں لگاتے ہیں۔ اور دور حاضر کے اندر جیسا کہ لوگ نماز کے وقت ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، نماز میں ان کا دل نہیں لگتا ہے، تو نماز میں دل لگانے کا آسان طریقہ ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسی طریقے سے جو آج کا ماحول ہے، جو دور حاضر ہے، آج کے دور میں اکثر لوگ اپنی بیوی کے مطابق چلتے ہیں۔ تو جو شخص اپنی بیوی کے مطابق چلتا ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہت ہی زیادہ ضروری ہے، یہ آپ لوگ ضرور سنیں۔ یہ دینی مسائل ہیں، اگر یہ آپ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اسی طرح سے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میت کو خوشبو کیوں لگاتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں زمین نے عرض کی، یا اللہ پاک، مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ مت، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین اور خوشبودار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کو عطر اور مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ اکثر لوگوں کا نماز کے اندر دل نہیں لگتا ہے، نماز میں دل لگانے کا طریقہ یہ ہے، جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو۔ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو۔ سب سے پہلے ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ تیسری بات، جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت دیکھو۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ اور چوتھی بات یہ ہے، اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے کہ ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کا دھیان رکھو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا نماز کے اندر ضرور دل لگے گا کہ ہمیں خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے، کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کی ناک ختم ہوتی ہے۔ اور وہ شخص جو اپنے عورت کے مطابق چلتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کی خواہش کے مطابق چلتا ہے تو گویا کہ وہ اس کا غلام ہے، لہٰذا برباد ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو عورت کا حکمران بنایا ہے اور اس نے اپنے آپ کو عورت کی حکمرانی کے سپرد کر کے فطری ترتیب کو بدل دیا اور معاملے کو الٹ دیا اور شیطان کے اس قول کی فرما برداری کی، کیونکہ مرد کا حق تو یہ تھا کہ اس کی مانی جاتی، نہ یہ کہ وہ کسی کی مانے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر حاکم بنایا ہے۔ اور آج کا دور یہ ہے کہ دور حاضر کے اندر لوگ اپنی بیوی کے مطابق چلتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے مرد کو حکمران بنایا ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے کہ مرد جو کہے گا بیوی وہ کہے گی۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے، یعنی مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں۔ لیکن دور حاضر کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ عورت کے مطابق چلتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے آپ کو حاکم بنایا ہے، آپ کو عورت کے اوپر حکم کرنے والا بنایا ہے، لیکن نہیں، آج آپ عورتوں کے مطابق چلتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں،
ان باتوں کا ذرا دھیان رکھیں، اور اسی طرح سے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔